دیکھ رہے ہیں کہ بادل آتا ہے، بادل کی گول کے گول آتے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے ہم آج کے خطبے میں اسی کا ہم احاطہ کریں گے، جب کون سے اعمال ہیں جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے، اگر گاؤں والے، قریے والے ایمان لے آتے، ایمان کا جو حق ہے، اگر مومن ہو جاتے، پکے مومن ہو جاتے، وَاتَّقَوْا تقویٰ اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرتے، ان کاموں سے جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرتے، ان کاموں کو کرنے حکم کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم اس پر آسمان کے برکات کھول دیتے، ہم ان پر آسمان کے برکات کھول دیتے، یعنی آسمان سے بارش برساتے۔ برکات سے مراد یہاں پہ قطر ہے، یعنی بارش ہے۔ وہاں مفسرین کہتے ہیں کہ برکات سے مراد بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر اہل بستے والے، گاؤں والے، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، ایمان کا جو حق ہے، پکا متقی ایمان والے بن جاتے، تقویٰ کر لیتے، اللہ ماتا ہے ہم اس پر آسمان سے بارش برساتے، اور جب بارش ہوتی پھر زمین سے ہم جو ہے گلے اگاتے۔ اللہ فرماتا ہے آسمان سے بارش برساتے اور پھر زمین سے گلے نکلتے، انسان جو ہے خوشخرم ہوتا، انسان کی حاجات پوری ہوتی۔ انسان آج جو ہے اس موسم میں گرمی سے پریشان ہے، آج آدمی کو کہیں قرار نہیں ہے، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے، انسان پریشان ہوا کرتا ہے۔ بارش ہوتی ہمارے جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں آرام ملتا، راحت ملتی، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے بارش ہوتی ہماری کھیتیاں ہوتی۔ اندازہ کیجئے اور دیکھیے، آپ کھیتوں میں جائیے، آپ جو ہے آپ جو ہے جب آپ چراہے جائیے آپ دیکھیں گے پورے کے پورے کھیت یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کسانوں نے بیج بویا تو ہے کیونکہ بیج سوکھ رہے ہیں، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی کہ روک سکیں۔ آخر یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر بستی والے، اگر قریہ والے ایمان لے آتے، ایمان کا جو حق ہے اسے ادا کرتے، تقویٰ ادا کرتے، اس پر آسمان کے بارش باتیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایمان کو صحیح طرح سے ایمان نہیں لائے، ان تقویٰ اختیار نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اعمال کے نتیجے میں ہم سے پانی بارش کو روک لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی قوم چاہتی ہے جب آسمان سے بارش برسایا جائے، وہ چاہیے کہ جو ہے تقویٰ اختیار کرے۔ یاد کیجئے قوم نوح کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ قوم نوح جب حضرت نوح نے اپنی قوم کے اندر 950 سال دعوت دی تھی، کہا تھا اے لوگوں ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو ایک مانو، کہ تمہارا مشکل کشا ہے، ہاتھ روا ہے لیکن ایمان والا ہے۔ تم جو پوچھتے ہو ود کو، سوا کو، نسل کو، انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ کی بات کرو۔ انہوں نے سارے 900 سال دعوت دی تھی لیکن ان کی دعوت سے بہت کو ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نوح نے بددعا کی تھی، ان پر قحط آ گیا تھا، ان سے بارش روک دی گئی تھی، بارش بند ہو گئی تھی۔ تو ایسے موقع پر جب قوم پریشان ہو گئی، بارش روک دی گئی، تو قوم جو ہے یوسف کہتے نوح کے پاس آئی تھی، کہا تھا اے نوح دعا کر دیجئے، اے نوح دعا کر دیجئے کہ بارش برسایا جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ پانی کی قلت ہو گئی ہے، پانی میسر نہیں ہو رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت نوح نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی، نوح نے کہا تھا کہ اے لوگوں اپنے رب سے معافی طلب کرو، پہلے ایمان لے آؤ، اب ایمان کو مضبوط کرو، تقویٰ اختیار کرو، اپنے گناہوں کی معافی کرو۔ ایسا کرو گے آسمان سے بارش برسے گی۔ یہاں ایک نقطہ نکلا، ایک باریکی نکلی، اگر کسی قوم کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے تو چاہے استغفار کرے، توبہ کرے۔ توبہ استغفار ایک ایسا ذریعہ ہے جس بارش ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے، اگر ہم اس برسات کے موسم میں، عین برسات کا موسم ہے، ابھی حق تو یہ تھا کہ ہمارے ادا
हमारे खेतों में पानी होता, हमारी गलियां होती है, हमारे नाले और नहर होते हैं, पानी से भरे होते, लेकिन आज नाले और नहर का मामला ये है सूखे हुए हैं। अगर अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि नबी आप कह दीजिए अगर तुम चाहते हो कि तुम पानी बरसाया जाए तो इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। इस्तिग़फ़ार और तौबा ही वो चाबी है, वो चीज है जिससे अल्लाह ताला का गजब कमता है, अल्लाह नाराज़गी कमती है, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। अल्लाह ताला की रहमत को नूर का बहुत बड़ा सबब है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े ताबई हैं, हसन बसरी बहुत ताबई हैं, उनके पास जो है अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। उसी फितना में एक आदमी आता है, कहता है हुजूर दुआ कर दीजिए, बारिश नहीं हो रही है, कहत पड़ा हुआ है, खेतियां जो है सूख रही है, खेतियां सूख रही है, लोगों को पानी की मसला नहीं हो रहा है, दुआ कर दीजिए। हज़रत हसन बसरी ने कहा ऐ लोगों तौबा करो, ऐ लोगों इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आदमी आया, क्या हुजूर हमें औलाद नहीं हो रही है, हमें औलाद नहीं हो रही है, हम औलाद से महरूम हैं, दुआ कर दीजिए। हज़रत हसन बसरी ने कहा था तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। तो फिर तीसरा आदमी आया, ने कहा हुजूर फाके पड़ रहे हैं, घर में गरीबी है, खाने में से नहीं हो रहे हैं, हमें फाके पड़ते हैं, हमें कई रात बगैर खाए सोना पड़ता है, हमारा ये हाल है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये मामला दुआ कर दीजिए। हज़रत बसरी ने कहा था इस्तिग़फ़ार करो। मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार बहुत ही अहम चीज है, तौबा बहुत अहम चीज है। एक बजाय कब देखते हैं अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह रसूल के बावजूद मेरा मामला ये है मदीने में 100 बार तो इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ। अंदाजा कीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहों से पाक थे, गुनाहों से मुकम्मल तौर से बेज़ात थे, गुनाहों से अलग थे। इसके बावजूद का मामला ये था कि अब 100 बार तौबा क्या करते थे, इस्तिग़फ़ार क्या करते थे। हम अपना मुहासबा करें, हम कितना तौबा करते हैं। हम इंसान तो गुनाहों के पुतला है, गुनाह गुनाह जब गर्क है, सुबह से शाम तक मैंने कितनी बड़ी कीमतें करते हैं, कितनी चुगलियां करते हैं, मैंने कितने झूठ बोलते हैं, मैंने कितनी बुराइयां करते हैं, हमारे पास मोबाइल है, मैंने कितनी बुराइयां करते हैं, लेकिन हमारा मामला ये है इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना अंबिया का शेबा है, अंबिया का तरीका रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि आज बारिश रोक दी गई है, इसके बहुत से असबाब में से एक सबब ये है कि हम तौबा नहीं कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ कि बारिश रोकना ये भी आजाद है, बारिश का ज़्यादा होना ये भी आजाद है। कुरान करीम अल्लाह ताला ने इसको